خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ آج کی نشست میں اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بات کریں گے، شہادت کی وجوہات پر بات کریں گے، شہادت کی تاریخ کیا تھی اس پہ بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ پاک سے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما اور میری موت اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس منور مطہر مدینہ منورہ میں۔ ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار یہ جب دعا سنی حضرت عمر سے تو ان سے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ آپ شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں اور رسول کے شہر مدینہ منورہ میں بھی مانگتے ہیں؟ مطلب شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ جمع کر دے، اور اللہ نے ایسا جمع کیا کہ شہادت کی موت دی، نبی کے شہر میں دی، نبی کی مسجد میں دی، نبی کے مصلی پر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب تھا، جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، نماز، اس نماز کی حالت میں ایسی دعا اللہ پاک نے ان کی قبول کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، فیروز ابو لؤلؤ۔ یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ چونکہ وہ بہت سارے ہنر اسے آتے تھے، بہت سارا ہنرمند تھا، وہ بڑھئی بھی تھا، لوہار بھی تھا، نقش و نگار بھی کرتا تھا، سارے کام وہ کرتا تھا۔ تو ان پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے یہ بات رکھی تھی کہ روزانہ کے 2 درہم تم جمع کرو گے میرے پاس۔ یہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا کہ مجھ پر زیادہ رکھ دیا گیا ہے، آپ اسے کم کروا دیں۔ حضرت عمر نے جب ان سے مکمل حال دریافت کیا کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، اس نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ میں بڑھئی بھی ہوں، لکڑی کا کام بھی کرتا ہوں، لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، نقش و نگار کا بھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تم تو کام بہت کرتے ہو، مطلب یہ کہ تمہاری آمدنی زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، اور تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، کمائی تمہاری زیادہ ہے، تو یہ 2 درہم تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنے۔ اس بات کو اس نے دل میں لیا اور ضد اور بغض سے بھر گیا۔ اور اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ ظالم وہاں آیا اور خنجر سے 6 وار کیے، بعض روایت میں 3، بعض میں 6۔ یہ جو 6واں وار تھا یہ ناف سے تھوڑا نیچے لگا، جس سے آنتیں وغیرہ کٹ گئی۔ نماز آپ پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز مکمل ہونے دی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ کھڑا کیا اور نماز مکمل ہوئی۔ وہ صفیں چیرتے ہوئے بھاگنے لگا، صحابہ نے روکا، کچھ کو زخمی کیا، بالآخر اس نے خودکشی کر دی۔ حضرت عمر کو لایا گیا، اٹھایا گیا، اور وہ 2 باتیں پوچھتے تھے۔ ایک یہ پوچھتے تھے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہوا، یعنی نماز کا اتنا اہتمام، پابندی غشی تاری ہوتی تھی، جیسے ہی ہوش میں آتے تو پوچھتے نماز کا وقت تو نہیں ہوا، نماز پڑھی۔ اور دوسرا یہ پوچھتے تھے کہ مجھے مارنے والا کون تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ مجوسی تھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غالباً 26 ذی الحجہ کو ان کے اوپر حملہ کیا گیا، 27 28 تک آپ بیماری کی حالت میں رہے، 29 ذی الحجہ کو آپ کا انتقال ہوا، اور 1 محرم کو آپ کی تدفین اور جنازہ ہوا۔ اب یہ 29 اور 1 کی بات ہوتی ہے تو 29 گزر کے مغرب کو 1 شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ممکن ہے کہ انتقال کا وقت جو ہے مغرب کے بعد ہو، اور انتقال بھی 1 محرم کو ہوا ہو، اور تدفین بھی 1 محرم کو ہوئی۔ تو اس طرح یہ ایک بڑی شخصیت، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت دی، اپنے نبی علیہ السلام کے گھر میں، مسجد میں، مصلی پر اور نماز کے اندر انہیں اپنے پاس میں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب المرگ تھے اور روح پرواز کرنے کا وقت تھا، ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا، تو ان سے کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھو۔ جب انہوں نے سر زمین پہ رکھا تو مٹی میں اپنے سر کو لت پت کر دیا اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اتنا ڈر اللہ پاک، یعنی اتنا بڑا انسان جس پر فرشتے رشک کھاتے تھے، جس سے شیطان ڈرتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے۔
تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، ہم اپنے کردار کو بھی دیکھیں، کیا ہم اس حال میں ہیں کہ اللہ کا سامنا کر سکیں، کوئی مغفرت کی آرزو اور تمنا کر سکیں، اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوست، ساتھی، رفیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے جا سویا۔ اللہ پاک ان پر ہزارہا رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اسوہ عمر پر چلنے کی توفیق نصیب۔